کی زندگی صرف ہوئی اور خرچ ہوئی. وہ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں نے کچھ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سال ہر سال مجھ سے جو دینی خدمات لی ہیں، احادیث طیبہ کی خدمات کا جو موقع میسر فرمایا ہے، اس کا عوض اور بدل مجھے آخرت میں ملے. لیکن وہاں ہی میں نے عجیب دیکھا، ان دینی خدمات کا تو کوئی تذکرہ تھا نہیں، اور ایک معمولی سا عمل جس کو میں نے دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اللہ نے اسی کو بنیاد بنا کر میرے لیے معافی کا اور جنت میں جانے کا فیصلہ کیا. آپ دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ عمل کیا تھا؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ مرتبہ میں اپنے قلم سے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ اور قلم مبارکہ لکھ رہا تھا. روشنائی کا قلم تھا، روشنائی میں ٹکو کر لکھا جاتا تھا، اور جب روشنائی ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ روشنائی میں ٹکوتے تھے اور پھر لکھنا شروع کرتے. میں لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی. وہ پیاسی ہوگی، روشنائی جس سے یاد ہو گئی ہے، جسے پینے لگے. میں نے چند سیکنڈ کے لیے لکھنا موقوف کر دیا، یہ سوچ کر کے مکھی پیاسی اپنی پیاس بجھانے کے لیے قلم پر آ گئی ہے. اس تھوڑے وقفے کے لیے میں جو لکھنے سے رکا رہا، اللہ نے کسی جذبے کی قدر کرتے ہوئے میرے لیے معافی کا فیصلہ کیا. اگر تھوڑی دیر اور لکھتے تو احادیث طیبہ کے چند جملے اور لکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنا، باری تعالیٰ کے دامن عفو میں جگہ پانے کا باعث بنی. ان تمام واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے اللہ رب العزت والجلال کی شان قدیمی اور کریمی ہے، وہ بے مثال